اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا من کی صدا دے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے اسماعیل ہرقلی کا واقعہ کی خدمت میں ذکر کیا گیا۔ تتمے کے طور پر آخری ایک حصہ کہ جہاں پر بادشاہ نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ آپ کو ہزاروں دینار کا ایک تحفہ پیش کیا جائے جو آپ کے اخراجات کے لیے ہو۔ وہ وقت تھا کہ جہاں پر اسماعیل فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اسی شخصیت کا۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کیوں نہیں لے رہے، جب آپ کو انعام دیا جا رہا ہے تو آپ کو کوئی کام تو نہیں کہا جا رہا، کوئی ایسی ذمہ داری تو نہیں دی جا رہی کہ جس سے آپ گھبرا رہے ہیں؟ کہ نہیں، مجھے اسی شخصیت نے منع کیا ہے کہ جس نے مجھے شفا دی۔ یعنی جب انسان اپنے امام کے، جو میں نے اس ابتدا میں بھی جملہ کہا تھا کہ امام کہہ رہے تھے کہ واپس تشریف لے جائیے، اور اس بزرگ نے پھر انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ جو آپ کے امام چاہتے ہیں وہ والا کام کیجیے۔ اگر آپ کے امام یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے دور ہو جائیے تو دور ہو جائیے۔ امام نے فرمایا تھا، انہوں نے اس پر عمل کیا، اور جیسا کہ امام نے تعلیم فرمائی تھی اسی انداز سے یقیناً اس انعام دینے والے بادشاہ کو بھی قلق تو ہوا، ناراضگی تو ہوئی، ایک افسوس تو ہوا کہ مجھ سے انعام لینے کا زمانے کے امام نے منع فرمایا تھا۔ بس یہ کیفیت رہی، اور اس کے بعد یہ واقعہ ذکر ہوتا رہا، اور بعد میں یہ جملہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ کئی محفلوں میں ذکر کیا گیا۔ ان کے بیٹے نے خود اس واقعے کا ذکر کیا کہ میرے بابا کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور یہ جملہ بھی آخر میں ذکر کیا گیا کہ اس کے بعد میرے بابا کئی برسوں تک، کئی عرصے تک بار بار سردیوں کے زمانے میں سامرہ جاتے رہے، اسی امید میں کہ کبھی ایسا ہو کہ جیسے انہوں نے اس وقت زمانے کے امام سے ملاقات کر کے شفا حاصل کی تھی اور ملاقات کا شرف و برکت حاصل کی تھی، کبھی پھر ایسا زمانہ آ جائے، کبھی پھر ایسا کوئی موقع آ جائے کہ جہاں پر پھر امام سے اس وقت میں، اس موقع پر، اس مقام پر ملاقات ہو سکے۔ اور یہ جملہ بھی ذکر کیا گیا کہ اس سال بغداد پلٹنے کے بعد، یعنی جو اس سال انہوں نے سردی کے زمانے میں بار بار، یعنی تقریباً 40 مرتبہ تک جا کر زیارت کی تاکہ کوئی ایسا موقع ہو کہ جہاں پر وہ امام سے ملاقات کر سکیں۔ لیکن جو مصلحت پروردگار تھی کہ جس وقت میں انہیں شفا ملنی تھی، جس وقت میں انہیں امام سے ملاقات ہونی تھی، وہ ہو چکی، اور اب دوبارہ پھر کوئی ایسا موقع نہ آیا کہ جس میں وہ اس امید میں جو جا رہے تھے دوبارہ ملاقات کا شرف پا سکتے۔ بس یہ ایک ایسی کیفیت تھی کہ جو اسماعیل ہرقلی کا بیان اور اسماعیل ہرقلی کے امام سے ملاقات کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ اسی طرح کے کئی واقعات نظر آتے ہیں کہ جہاں پر امام سے توسل کرنا، امام سے امید رکھنا، امام کے توسل سے شفا حاصل کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو واقعات کے اندر بارہا ذکر کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور کشف الغمہ سے ہی منسوب واقعہ کہ جس کے اندر سید باقی ابن عطوہ ذکر کیا جاتا ہے، ایک واقعہ کہ جس کے اندر بہت ہی مختصر سا ایک واقعہ ہے کہ ان کے والد جو تھے، وہ ان کے والد کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ وہ زیدی المسلک تھے، یعنی اثنا عشری مسلک کے نہیں تھے، زیدی المسلک تھے۔ بس انہوں نے اپنے بیٹے کا مذہب امامیہ کی طرف، یہ جو پارا امامی شیعہ ہونے کے اعتبار سے اپنے بیٹے، چونکہ ان کے بیٹے شیعہ مذہبی اثنا عشری امامی تھے، بس وہ اس اعتبار سے ناراض رہا کرتے تھے کہ میں تمہارا یہ مسلک قبول نہیں کروں گا، میں تمہارا یہ مذہب قبول نہیں کروں گا جب تک خود زمانے کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف آ کر مجھ سے ملاقات نہیں کر لیتے۔ جب تک وہ نہیں آئیں گے اور مجھے اس مرض سے شفا نہیں دیں گے، میں تمہارا مذہب قبول نہیں کروں گا۔ بس یہ اپنے بیٹوں سے کہتے تھے۔
بعض مصلحتیں ایسی ہیں نا کہ جہاں پر پروردگار عالم کسی کو اس انداز سے بھی ہدایت نصیب کرتا ہے، لیکن واقعاً اگر کوئی انسان حق کا طالب ہو اور واقعی دل سے کسی چیز کو چاہتا ہو کہ کوئی دلیل مل جائے جسے قبول کیا جائے، اور دلیل ملنے کے بعد پھر انسان ہٹ دھرمی نہ کرے، پھر انسان اپنے آپ کو نہ روکے، پھر انسان اپنے آپ کو دور نہ رکھے کہ ٹھیک دلیل مل بھی گئی، اس کے بعد بھی پھر انسان ہوائے نفس، اپنی خواہشات اور اپنی دنیاوی زندگی کے پیچھے لگا رہے اور پھر حق اور ہدایت کو چھوڑ دے اور پھر دیگر چیزوں کی طرف چلا جائے۔ خلاصہ یہ کہ اس واقعے کے اندر ذکر کیا گیا کہ ایک وقت تھا کہ اسی طریقے سے ایک روز عشاء کے وقت ہم سب جمع تھے، ہمارے والد چلائے، چیخ کر بلانے لگے، کہ جب ہمیں بلایا تو ہم دوڑ کر ان کے پاس گئے، بیٹے ان کے پاس گئے، کہ جب بیٹے ان کے پاس گئے تو کہا کہ تمہارے امام ابھی ابھی یہیں پر تھے، دیکھو کہاں گئے؟ کہ ہم نے دیکھا، کہا کہ کوشش کی کہ کسی طرح سے امام کو پا سکیں، ملاقات ہو سکے، کہ ہم نے سب جگہ پر دیکھا، باہر نکل کر دیکھا، کہیں امام کو نہیں پایا، کوئی آثار نظر نہیں آئے، ادھر ادھر دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، ہم لوٹ کر آئے اپنے بابا کے پاس، معلوم کیا کیا ہوا، کہ انہوں نے ذکر کیا کہ کوئی شخص تھوڑی دیر پہلے میرے پاس آیا تھا اور بولا اے عتبہ، میں نے جواب میں کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں تمہارے بیٹوں کا امام ہوں اور تمہیں شفا دینے کے لیے آیا ہوں۔ بس یہ واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، میری ناف پر رکھا، دبایا اور پھر چلے گئے، کہ انہوں نے ہاتھ رکھا تھا، جب اپنا ہاتھ رکھ کر دیکھا تو دیکھا بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں، جو مرض تھا سب ختم ہو چکا ہے، بس ایسا کہ جیسے بالکل صحت و تندرستی حاصل کر لی ہے اور بالکل کوئی مرض جیسے باقی نہ رہو، اس طرح سے انہوں نے اگلی زندگی گزاری بیٹوں کے ساتھ۔ بس یہ مشہور ہوا قصہ کہ اس طرح سے بھی امام نے کسی انسان کو شفا بھی دی اور ہدایت کی طرف راغب و منقلب بھی کیا۔ بس ایسے واقعات کے اندر جو چیز ذکر کی گئی ہے اور جو نظر آتی ہے، جو محسوس ہوتی ہے، کہ وہ جو تڑپ یقینی خلوص کے ساتھ ہوتی ہے، پروردگار ایسے خلوص کو کبھی ٹھکرایا نہیں کرتا، خالص دعاؤں کو، خالص طلب کو پروردگار عالم ضرور ان کی جھولیوں کو بھر دیا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے۔